مدینہ کی رات میں عجیب سی اداسی تھی۔ بنی ہاشم کے در و دیوار کچھ کہہ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے گھر سے مسلسل آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی زینیں کسی جا رہی تھیں، اونٹوں پر پالکیاں باندھی جا رہی تھی، بیبیاں چھوٹے چھوٹے سامان سمیٹ رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے تھے، ہاتھ میں نانا کے دین کا پرچم اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ وقت آ پہنچا جب امام حسین علیہ السلام نانا حضرت محمد مصطفیٰ کی قبر پر پہنچے۔ ننگے پاؤں، خاموش آنکھیں، لرزتا وجود روضہ رسول کے سامنے جھک گئے۔ نانا جان، میں جا رہا ہوں۔ نانا جان، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے حسین جا رہا ہے۔ نانا جان، یہ امت مجھے جینے نہیں دے گی، میں واپس نہ آ سکوں گا۔ کہتے ہیں اس رات امام روضہ رسول سے لپٹ کر اتنا روئے کہ مدینے کی زمین بھی نم ہو گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے دوڑ کر امام کو گلے لگا کر پوچھا، بابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کو بچانے جا رہے ہیں بیٹا۔ بابا، کیا آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا۔ جب قافلہ روانگی کے لیے تیاری میں مصروف تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سمیٹ رہا تھا، تب ایک طرف بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آنسو ان کے چہرے پر مسلسل بہہ رہے تھے اور ان کی نظریں دروازے کی طرف تھی۔ اسی لمحے دروازے پر شہزادہ حضرت علی اکبر اندر آئے، نرمی سے بیٹھے اور کہا، صغریٰ، تم بہت چپ ہو آج، کیا بات ہے؟ بی بی صغریٰ نے نظریں اٹھائیں، ایک نظر بھائی کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، بھائی جان، آپ جا رہے ہو، سب کے سب جا رہے ہیں، اور مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا میرا حق نہیں تھا میں بھی شہیدوں کے قافلے میں حصے بنتی؟ یہ سن کر حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا، صغریٰ، تم میرے دل کا سکون ہو، تم وہ چراغ ہو جو حسین کے بعد بھی جلتا رہے گا، اور بہن، تمہاری محبت میرا آخری سہارا ہے۔ لیکن میرا وعدہ ہے، جس دن میں کربلا میں شہید ہوں گا اس دن تو میری شہادت سن کر بہت روئے گی، لیکن فخر بھی کرو گی، تمہارا بھائی دین کی خاطر قربان ہو گیا۔ بی بی صغریٰ نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیے اور رو کر کہا، بھائی، واپسی کا وعدہ تو کر کے جائیے، بھائی، واپسی کا وعدہ تو کر کے جائیے۔ علی اکبر خاموش رہے، صرف آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ چپ چاپ بہن کو ہاتھوں کو چوما اور بہن کے ماتھے پہ ایک الوداعی بوسہ دے کر چلے گئے، اور بی بی صغریٰ وہیں بیٹھی تڑپتی رہ گئی۔ بی بی صغریٰ امام حسین کی بڑی بیٹی تھی، مدینے میں علیل تھی، بخار میں مبتلا تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو وہ فوراً اٹھی، لیکن کمزوری کے باعث لڑکھڑا گئی۔ پہلے وہ حضرت عباس کے پاس گئی، چچا جان، قافلے کی فہرست میں میرا نام کیوں نہیں؟ سب جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، پھوپھی زینب جا رہی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں کسی کی رشتہ دار نہیں ہوں۔ حضرت عباس نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹی، تو امام کا راز ہے، مدینہ میں تیرا رہنا امام کی حکمت ہے۔ لیکن بی بی صغریٰ نہ مانی، روتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں پہنچی۔ بی بی صغریٰ کا امام حسین سے مکالمہ۔ امام حسین تلوار کو نیام میں رکھ رہے تھے۔ صغریٰ اندر داخل ہوئی، کپ کپاتی آواز میں کہا، بابا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں کمزور ہوں، یا پھر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ امام علیہ السلام اٹھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا، صغریٰ، تو میرا فخر ہے، لیکن یہ سفر صرف نیزوں اور تیروں کا ہے، اور تو اس امتحان کے لیے ابھی کمزور ہے۔ بیٹا، تو میری شہادت کے بعد میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے گی، تو مدینہ میں میرا چراغ ہے۔ بی بی صغریٰ یہ سن کر بے ہوش ہو گئی
اور امام علیہ السلام چپ چاپ اس معصوم بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ صبح کا وقت ہوا، قافلہ تیار ہو چکا تھا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر، حضرت عباس علم تھامے، بیبیاں پالکیوں میں۔ امام حسین نے مدینہ کی فضا کی طرف مڑ کر آخری بار دیکھا اور فرمایا، اے مدینہ، اگر کبھی میرے لاشے سے خوشبو آئے تو سمجھنا حسین گزر گیا تھا۔ یہ مدینہ سے صرف ایک قافلے کی روانگی نہ تھی، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان پہلے قدم کا آغاز تھا۔ یہ دین کی بقا کی پہلی سانس تھی، اور یہ بیٹی کی وہ خاموش چیخ تھی جو آج بھی روضہ صغرا سے گونجتی ہے۔ اے اللہ، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کی مظلومیت کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔